جلسوں سے انقلاب نہیں پیدا ہوتا تو بند کر دیجئے ان جلسوں کو جس سے صرف رت جگہ لگا ہے۔ ہم کھیلوں کے قائل نہیں ہیں، ہم رت جگہ کے قائل نہیں ہیں۔ مسلمانوں، ان جلسوں میں تمہارے پیسے خرچ ہوتے ہیں، تمہیں کچھ ملنا چاہیے، اور اگر محض رت جگہ ہوتے ہیں تو بند کر دو ان جلسوں کو، بند کر دو ان مائکوں کو، نکال دو ان پنڈالوں کو۔ میں اپنی قوم کی لاش دیکھنے کے لیے اس ملک میں نہیں ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری قوم کھسکتی رہے، میری قوم تڑپتی رہے، اور میری قوم کی بیٹیوں کی آبرو لٹتی رہے، اور تم جلسوں میں دعوادار اشتعال انگیزیاں پھیلاتے رہو، مسلک کی پہلوانی کرتے رہو۔ 70 سالوں سے تم نے صرف مسلک کی پہلوانی کی۔ کاش کہ جتنا تعارف ہم نے اپنا کرایا ہے، اپنے باپ دادا کا کرایا ہے، اپنی جماعت کا کرایا ہے، اپنے مسلک کا کرایا ہے، اپنے مدرسوں کا کرایا ہے، اپنے پیر کا کرایا ہے، خدا کی قسم اگر اس کا تھوڑا بھی تعارف اسلام کا کرا دیے ہوتے تو آج دنیا اسلام سے نفرت نہیں بلکہ محبت کرنے والے ہوتے۔ عزیزان ملت، سچائی کو عزت کے ساتھ مان لیجئے ورنہ ذلیل ہو کر ماننا پڑے گا۔ آج سچائی رائی لے رہی ہے، آج صداقت پکار رہی ہے۔ حکومت کا نظام اب ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں آگے ہے جو آپ کو صرف سچ دیکھنا چاہتی ہے۔ اب گڑبڑ کرو گے تو آپ کی بخشنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے یہ میرا خدا کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ مسلمانوں، آج کے جلسے میں یہ عہد کرو کہ آپ اپنے گھر کو مسلمان بنائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ یہ ڈومیسٹک وائلنس، یہ گھروں میں تشدد، عورتوں پر ظلم کرنا، بیٹیوں کو ستانا، بیویوں پر ظلم کرنا، اور یہ بہادر مرد بن جانا، آج اچھے اچھے دینداروں کے گھروں میں اس دیواری تعلقات صحیح نہیں ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، باہر آ کے ہم بہت چمک جاتے ہیں، دوسروں پر نصیحت کرنا بڑا آسان ہے، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، جس کی وجہ سے آج بہت سارے خواص کا طبقہ اس سے محروم ہے، اور محرومی اس لیے ہے کہ ہمارے مدرسوں میں ہمیں پڑھایا جا رہا ہے، تربیت نہیں دی جا رہی۔ بے شک۔ آج ہم سند یافتہ ہو رہے ہیں، تعلیم یافتہ نہیں ہو رہے۔ مدرسوں کی اس بھیڑ میں میں اللہ کا ولی بن رہا ہوں، مدرسوں کی اس بھیڑ میں میں تہجد میں رونے والا بن رہا ہوں، مدرسوں کی اس بھیڑ میں خدا کے سامنے پڑھنے والا ہو رہا ہوں، ڈھونڈ رہا ہوں کاش کہ کوئی مل جائے۔ آج ہمارے ادارے 5 کیوں ہو گئے؟ آج وہ اللہ والے کیوں نہیں پیدا ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم بلڈنگ بنانے پر توجہ دے رہے ہیں، بچوں کی زندگیوں پر توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ عزیزان ملت، آج میں کہہ رہا ہوں اگر میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو کل اللہ یہی باتیں مودی جی سے کہلوائیں گے، یوگی جی سے کہلوائیں گے، تب کیا کیجئے گا؟ وقت رہتے ہی سدھر جاؤ، تو چراغوں کو سنبھال لو ورنہ ان چراغوں سے مکان جل کر خاکستر ہو سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آگ لگ جائے، آئیے ہم اپنے اپنے دائرے میں اپنے چیزوں کو ٹھیک کر لیں، اپنے چیزوں کو ٹھیک کر لیں۔ غرور کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تکبر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر، علامہ اور مقرر سمجھ کر نہیں، یاد رکھیے گا ایک قوم کے فرد ہونے کی حیثیت سے جتنے آپ محتاج ہیں شاید اس سے زیادہ ہم خود محتاج ہیں۔ اگر میں یہ درد کی باتیں آپ سے کہتا ہوں تو صرف اسی لیے تو کہتا ہوں کہ ایک دیوانہ آپ سے بول کر جا رہا ہے، شاید کوئی بات تمہارے دل میں لگ جائے اور رفتہ رفتہ بات بن جائے۔ آؤ اپنے گھروں کو مسلمان بناؤ۔ مسلمانوں، تم نے اپنے گھروں کو آج فلمی تھیٹر بنا دیا ہے، ماں بہنوں کے ہاتھوں میں موبائل تھما دیا ہے۔ کیوں نہیں تھماؤ گے؟ اس لیے کہ آپ بھی تو وہی کرتے ہو۔ ایک بچہ رو رہا تھا کہ میری ماں مجھے ٹائم نہیں دیتی، میرا بچہ مجھے ٹائم نہیں دیتا۔ کہا کیوں؟ کہا باپ ایک موبائل میں لگا رہتا ہے، ماں ایک موبائل میں لگی رہتی ہے، بچہ تیسرے موبائل میں لگا رہتا ہے۔ جب بڑھاپے آئیں گے ماں باپ کے تو ماں باپ کی روح نکل رہی ہوگی اور بچہ موبائل میں گیم کھیل رہا ہوگا۔ محبتیں دل سے منتقل ہوتی ہے۔ میرے نوجوان دوستوں، میرے بزرگوں، میری مائیں اور بہنوں، آپ پر اسلام کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اچھی نسل دینا، اسلام کو اچھی اولاد دینا، اسلام کو اچھی کوالٹی دینا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ پروڈکشن اور کوالٹی بنانا یہ تو آپ کے گود کا کمال ہے۔ جس دن ہماری مائیں اور بہنیں اللہ والی ہو جائیں گی، ان کے گود میں پلنے والا بچہ بھی انشاءاللہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ اپنے گھروں پہ توجہ دینے کے لیے ترتیبیں بنائیے۔
سلیقے بنائیے کہ آخر کہاں سے شروع کرے، کہاں سے شروع کرے۔ آپ کو شروع کرنے کے لیے آج گھروں میں دین نہ ہونے کی وجہ کا گھر کے مرد جمعے میں دین سیکھ لیتے ہیں، مولانا صاحب کے پاس سیکھ لیتے ہیں، مسجدوں میں جا کر سیکھ لیتے ہیں، جلسوں میں جا کر سیکھ لیتے ہیں، تفسیر قرآن حدیث کے درس سے جا کر دین سیکھ لیتے ہیں۔ لیکن کبھی سوچا کہ آپ کے گھر میں جو دین نہیں ہے اس بے دینی کی آپ کی وجہ سے جو آپ روٹی کھا رہے وہ ناپاک ہے، جو آپ لقمہ کھا رہے اس پر بسم اللہ نہیں پڑھا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی بیٹیوں میں کوئی توجہ نہیں دی، ہم نے عورتوں کو انسان نہیں سمجھا۔ مسلمانوں یاد رکھو، یہ عورت اس دنیا میں اللہ کی بہت قیمتی نعمت ہے، تم اس کی قدر کر لو اللہ تمہیں عزت عطا فرمائیں گے، اس کی ناقدری کرو گے تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ ناقدری اور قدر اللہ تبارک و تعالی نے اس عورت کو سب سے پہلے اس دنیا میں جو رشتہ عطا فرمایا وہ عظیم الشان رشتہ عطا فرمایا۔ عورت کو اللہ نے پہلے ماں نہیں بنایا، عورت سب سے پہلے ماں بن کر دنیا میں نہیں آئی، عورت اس دنیا میں آئی ہے تو سب سے پہلے بیوی بن کر آئی ہے، بیوی بن کر آئی۔ اللہ نے مقام کیوں دیا؟ رشتوں کی اہمیت غور فرمائیے، رشتوں کی پاکیزگی، رشتوں کا حلال ہونا، رشتے کا مقدس ہونا اللہ کے نزدیک بہت ضروری ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر اگر سب سے زیادہ کھل کر احکام نازل ہوئے ہیں تو ازدواجی زندگی کے احکام نازل ہوئے ہیں۔ ایک مسئلہ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا۔ نماز کے مسئلوں کی اتنی وضاحت نہیں قرآن میں، روزے کے مسئلوں کی اتنی وضاحت قرآن میں نہیں ہے، حج کے مسئلوں کی اتنی وضاحت قرآن میں نہیں ہے جتنا عورت کے اور مرد کے مسائل کی وضاحت اللہ نے قرآن میں کر دی۔ ایک عورت کس طرح رہے گی، اس کی زندگی کس طرح ہے، اس کا نکاح کیا ہے، اس کی زندگی کے مخصوص ایام کا نظام کیا ہوگا، اس کے نکاح کا نظام کیا ہوگا، اس کے طلاق کا نظام کیا ہوگا، اس کی بیٹی کی عدت کا نظام کیا ہوگا، ساری چیزیں جن سے نکاح ہو سکتا ہے جن سے نہیں ہو سکتا ہے، مسائل طہارت تک اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا۔ عورت ایک بہت اہم مخلوق ہے، عورت کے بغیر ایک مرد کا دین مکمل نہیں ہے، اور نکاح کے بغیر مرد کا دین اسلام مکمل نہیں ہے۔ لیکن افسوس ہمارے معاشرے نے اس کو بہت ہلکے سے لے لیا، بہت ہلکے سے لے لیا، اسی لیے تو آج بھگتنا بھی پڑ رہا ہے اور پوری طریقے سے بھگت رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، یہ دنیا کی پہلی عورت تھی، پہلی عورت، اور پیدا فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام سے نکاح فرمایا۔ حوا، حضرت حوا ماری پہلے بیوی بنی ہے حضرت آدم کی، اللہ نے عورت کو بیوی بنا کر دنیا میں بھیجا، اس کے بعد عورت ماں بنتی ہے۔ جو آدمی اپنی بیوی کی عزت نہیں کر سکتا وہ اپنے ہونے والی اولادوں کو ایک اچھی ماں نہیں دے سکتا۔ اگر اپنی اولادوں کو اچھی ماں دینا ہے تو اس عورت کی قدر کیجئے جو عورت اپنا گھر لٹا کر آئی، جو عورت اپنے بچپن کو چھوڑ کر آئی۔ مسلمانوں، تم نے بیویوں کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ تم نے بیویوں کو نوکرانی سمجھ رکھا ہے؟ اور ساس اور سسر بننے والے لوگوں، تم نے اپنے بہوؤں کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ یاد رکھو، گھر میں جب بہو آتی ہے تو آپ یاد رکھیے گا اس کو ساس کی ضرورت نہیں۔ مسلمانوں ذرا بتاؤ، جو نکاح کر کے لڑکی گھر میں آتی ہے وہ اپنے گھر سے ساس کو چھوڑ کے آتی ہے یا ماں کو چھوڑ کر آتی ہے؟ بتاؤ بھائی، کس کو چھوڑ کے آتی ہے؟ ایک لڑکی کس کو چھوڑ کے آتی ہے؟ پورا مجمع بتائے کس کو چھوڑ کر آتی ہے؟ ماں کو۔ آپ کی پڑھیں، کس کو چھوڑ کر آتی ہے بھائی؟ جی، ماں کو چھوڑ کر آتی ہے۔ تو جو چھوڑ کر آئی ہے وہی نہ دو گے آپ؟ ارے وہی نہ دو گے آپ؟ ایک لڑکی آپ کے گھر میں ماں کو چھوڑ کر آئی ہے، اسے ساس کی نہیں ماں کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے اسے؟ کس کی ضرورت ہے بھائی؟ ماں کی ضرورت ہے۔ تو ساس کو ساس نہیں ماں بننی ہے۔ کیسی ماں بننی ہے؟ اپنی بیٹی سے بھی بہتر ماں بہو کے لیے بننی ہے، اس لیے کہ بیٹی سسرال چلی جائے گی، بہو تمہاری بیٹی بن کر رہے گی۔ لوگوں کو ساس نہیں ماں بننا سیکھو۔ وہ لڑکی اپنے باپ کو چھوڑ کر آتی ہے، سسر صاحب اسے سسر کی نہیں اسے ایک اچھے باپ کی ضرورت ہے۔ آپ باپ کیوں نہیں بنتے؟ آپ کو باپ بننے میں شرم آتی ہے، کیوں بیچ دیا اپنے بیٹوں کو؟ آنے والی بہو بھی یاد رکھے کہ اپنے ماں باپ کی طرح ان ماں باپ کی عزت و احترام بھی اس پر لازم ہے، لیکن یاد رکھیے لڑکی بعد میں سوچے گی۔ شروع کے 4 مہینے لڑکی جب بیاہ کر آتی ہے تو شروع کے 4 مہینے
ساس سسر کا جو کیریکٹر ہوگا زندگی بھر وہ اسی کا ریٹرن دے گی۔ اگر شروع کے 4 مہینے میں آپ نے اسے برا بھلا کہہ دیا، زندگی بھر وہ آپ سے نفرت کرے گی۔ شروع کے 4 مہینے میں اگر آپ نے اسے مانگ لیا تمہارے باپ نے یہ نہیں دیا، تمہارے باپ نے وہ نہیں دیا، زندگی بھر وہ آپ کو بھکاری مانے گی۔ اگر شروع کے 4 مہینے میں آپ نے اس پر ٹانگ مار دیے، یقین مانیے زندگی بھر وہ آپ کو مردود سمجھے گی۔ لیکن اگر شروع کے 4 مہینے آپ نے دامن پھیلا کر کہہ دیے او میری بیٹی، تو میری بہو نے، تو میری بیٹی ہے، یہ تیرا گھر ہے، تیرے سر میں درد ہو مجھ سے کہنا، میں تیری ماں ہوں، تیرے سر میں دبا دوں گی۔ یقین مانیے ایک بار آپ سر دباؤ گی، زندگی بھر وہ آپ کے سامنے غلام بن کر کھڑی رہے گی۔ آپ کو پہلے پیش قدمی کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کی فیملی سسٹم تباہ ہو رہی ہے۔ مسلمانوں غیروں سے سیکھ رہے ہو، آؤ اپنے فیملی سسٹم کو ٹھیک کرو۔ اور سنو، یاد رکھو، اپنی بیوی کی خدمت کے لیے دیوروں کی خدمت مت کرواؤ، اپنے بھائیوں کی خدمت بیوی سے مت لو۔ شوہر تم ہو، تمہارے بھائی اس کے شوہر نہیں ہے۔ یہ کیا بےہودگی اور بدتمیزی ہے کہ سسر کے پاؤں بہو دبائے گی، دیوروں کے کپڑے دھوئے گی؟ کیوں یہ خرافات گھروں میں لا رہے ہو؟ آج یہی وجہ ہے تمہارے گھروں میں شیطان داخل ہو گیا اور نحوست آ گئی اور نہ جانے کیسی کیسی برائیاں آ رہی ہیں۔ لوگوں اپنے رشتوں کو پاک رکھو، پاک رکھو، پاک رکھو، اس لیے کہ صرف مسئلہ بیوی کا نہیں ہے، مسئلہ اس سے آنے والی اولاد کے حلال ہونے کا۔ نعوذ باللہ، اگر تمہارے گھر میں ایک بچہ بھی ناجائز پیدا ہو گیا تو قیامت تک تمہاری نسل ناپاک ہو جائے گی۔ قیامت تک تمہاری نسل ناپاک ہو جائے گی۔ ایک بچہ بھی ناجائز پیدا ہو گیا تو وہ بچہ کچھ بھی بن جائے مگر کبھی مسلمانوں کے مسلح پہ کھڑا نہیں ہو پائے گا۔ سوچو کیسی شرمندگی ہوگی۔ مسلمانوں اپنے رشتوں کو ناپاک مت کرو۔ دودھ میں اگر پیشاب کا قطرہ گر جائے تو اس دودھ کو کوئی پیا نہیں کرتا۔ دودھ سے زیادہ اگر پاک کوئی رشتہ ہے تو میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ لوگوں اپنی بیویوں کی عزت کرنا سیکھو۔ اللہ نے اسے بہت اونچا مقام دیا، اور عورتیں آپ یہ طے کریں کہ موت کے وقت وہ جنازہ نکل سکتا ہے مگر ہماری بہن کبھی بے پردہ نہیں ہو سکتی انشاءاللہ۔ مسلمان عورتیں آج آپ تہیہ کر لیجئے کہ آپ کے گھر میں صبح کی شروعات نماز سے ہوگی انشاءاللہ، قرآن سے ہوگی انشاءاللہ۔ گھر کے مردوں کو صبح اٹھائیے، بیٹوں کو صبح اٹھائیے اور دعا دیجئے کہ جاؤ مسجد میں۔ اپاہج کی طرح، لنگڑوں کی طرح گھر میں پڑے ہو، شرم نہیں آتی؟ جاؤ اللہ کے گھر میں، مؤذن نے اذان دے کر پکارا ہے الصلاۃ خیر من النوم۔ گھر کی عورتیں مردوں کو دوڑا دے اور کہے جب تک تو فجر کی نماز پڑھ کر نہیں آئے گا گھر میں ناشتہ نہیں ملے گا۔ ایک بار ذرا آپ کھڑی ہو جاؤ انشاءاللہ، ایک بار سخت ہو جاؤ۔ میں تو جانتا ہوں کہ جب ماں ٹائٹ ہو جاتی ہے تو ہم جیسوں کو اپنی اوقات نظر آ جاتی ہے، اوقات نظر آ جاتی ہے۔ آج بھی میری اوقات نہیں ہے کہ ماں کے سامنے کھڑا ہو کر آواز بلند کر سکوں، کیونکہ ہم جانتے ہیں۔ آؤ مسلمان نوجوانوں، اپنے بوڑھے ماں باپ کی عزت کرو۔ اور نوجوان لڑکوں، کبھی اپنے ماں کے پاؤں تو دبائے کرو، کبھی اپنے باپ کے پاؤں تو دبائے کرو۔ شرم آتی ہے تمہیں، اسی میں تو تمہاری اولاد بھی تمہاری عزت نہیں کرتی۔ آؤ اپنے گھر میں اپنے گھر میں عورتوں کو اتنی عزت دیجیے کہ بچے آپ کی عزت کرے۔ جب بیوی شوہر کی عزت کرتی ہے تو پیدا ہونے والے بچے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں۔ جس گھر میں میاں بیوی میں جھگڑا چلتا ہے اس گھر کے بچے ڈپریس ہو جاتے ہیں، اس گھر کے بچوں کا دماغی سوچ متاثر ہوتا ہے، وہ ڈیولپ نہیں کرنا چاہتے، وہ بچے گھر سے بھاگنا چاہتے ہیں کہ میں کہیں اور چلا جاؤں، میرا گھر رہنے کے لائق نہیں۔ لوگ کہتے میرے گھر پہ کسی کی بری نظر پڑ گئی، اس کے بعد ایک بابا کو بلا کے لاتے ہیں جو بیچارہ 14 ٹو ہڈی تو دربانے رہتے ہیں، اور خود وہ اپنی بیوی کا مار کھا کے باہر آیا ہوتا ہے۔ وہ بابا بھی دھلائی اس کی بھی ہوتی ہے مگر وہاں اس کی تعویذ کام نہیں آتی ہے۔ وہ آتے بابا میرا گھر چیک کر لیجیے، بابا بھی بیچارے گھر چیک کرتے ہیں اور کہتے تمہارے گھر میں جادو ہے۔ اب عورت کہتی ہاں میرے شوہر کی بڑی بھابھی نے کروائی ہوگی۔ کیا نحوست ہے، کیا بےہودگی ہے، کیا جھوٹ ہے۔ ایسی جھوٹ کی کمائی کھانے والا عامل اور مولوی بھی حرام خور ہے۔ تم گھروں کو توڑتے ہو، شرم نہیں آتی؟ کل کو تمہاری بیٹیاں بھی تو جائیں گی، اس کی زندگی کا کیا ہوگا؟ کل تمہارے گھر میں بھی بہویں آئیں گی، اس کا گھر کیا ہوگا؟ تو پیسوں کے لیے تم کسی کے گھر میں آگ لگاتے ہو، بھائی میں لگاتے ہو۔ میری بہنوں یاد رکھو کہ تمہارے گھر میں
جادو ٹونا اور نحوست اگر کچھ ہے بھی تو وہ جل جائے گا انشاءاللہ۔ میں تمہیں عمل سکھاتا ہوں، سیکھ لو، کسی بابا کی ضرورت نہیں ہے۔ ان ڈھونگی باباؤں کے چکر میں پڑ کر اپنے شوہر کی محنت کی کمائی اور اپنی عزت کا سودا مت کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں جب جاؤ تو سلام کرو، اور مرد آج سے تم طے کرو کہ ہم اپنے گھر میں جائیں گے تو سلام کریں گے انشاءاللہ؟ جی سلام کریں گے انشاءاللہ؟ گھر میں جاتے کہ السلام علیکم، میرے آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم جب تم سلام کر کے جاؤ گے تو گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا۔ جو بغیر سلام کیے ہوئے جاتا ہے شیطان بھی اس کے ساتھ ساتھ جاتا ہے۔ جب اندر شیطان جائے گا تو وہ کیا کام کرے گا؟ کھلولا بڑھائے گا، وہ تمہاری بیوی کو تم سے لڑوائے گا، تم کو بیوی سے لڑوائے گا، شیطان کا کام ہی ہے۔ تو پہلی وکٹ شیطان کی گرائیے، اپنے گھر جائیے، دروازہ آپ آج گھر جائیے گا انشاءاللہ جلسے سے فارغ ہو، گھر کا دروازہ بیوی کھولے گی، بیوی بھی آ گئی، وہ بھی اندر سے سلام کرنے میں پہل کرے۔ جو پہلے دروازہ کھولی، بیوی کو معلوم ہے میرا شوہر ہے، پہلے کہہ دے السلام علیکم، لیکن شوہر بھی پہلے سے نیت کر کے رہے کہ سلام میں پہلے کروں گا انشاءاللہ۔ نیت اپنی ٹھیک ہے، وہاں گڑبڑ مت کیجیے گا، انہیں وہی کرے گا۔ اور اپنی نیت درست رکھے، مرد اپنی نیت درست رکھے کہ سلام کرے۔ جیسے ہی آپ دروازے کو سلام کرو گے شیطان وہاں سے رفو چکر انشاءاللہ۔ گھر کے اندر جائیے، درود شریف پڑھیے، قل ہو اللہ پڑھیے، ہر گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہونی چاہیے۔ آج کئی دن گزر جاتے ہیں گھروں میں تلاوت نہیں ہوتی ہے۔ اب تو ایسے ہو گئے کہ کوئی مرتا ہے تبھی قرآن پڑھا جاتا ہے۔ مسلمانوں قرآن پڑھنے کے لیے کسی کو مرنا پڑے گا؟ آج لکھنؤ کے ایک بدنام زمانہ سپریم کورٹ جاتا ہے اور کہتا ہے قرآن سے آیات نکال دیں۔ مسلمانوں تم وعدہ کرو کہ اب ہم بغیر قرآن پڑھے ہوئے اپنی زندگی کی ابتدا نہیں کریں گے، صبح کی شروعات نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ جنہیں پڑھنا آتا ہے وہ پڑھیں گے، اور جنہیں نہیں پڑھنا آتا ہے وہ سنیں گے پڑھوا کے اور پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ایک دو آیت پڑھ لو، بغیر قرآن پڑھے تو نماز نہیں ہوگی بھائی۔ مسلمانوں پہ نماز فرض ہے، سورہ فاتحہ آپ کو آتی ہے، آپ سورہ فاتحہ پڑھیے انشاءاللہ، سورہ فاتحہ پڑھیے آپ سے ووٹ کر۔ نماز مسجدوں میں جا کر پڑھے، عورتیں اپنے گھروں میں جب وہ پاک حالت میں ہو تو اپنے گھروں میں نماز کو قائم کرے۔ جس گھر میں نماز نہیں ہوتی، جس گھر میں قرآن پڑھا نہیں جاتا، وہ گھر نہیں، حضور نے اسے قبرستان کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی وہاں مردے رہتے ہیں، مفہوم ہے حدیث شریف کا۔ اس لیے مسلمانوں اپنے گھر کو مسلمان بناؤ۔ جس گھر میں موبائل میں غلط چیزیں دیکھی جاتی ہو، ٹی وی کا غلط استعمال ہوتا ہو، اس گھر میں نحوست نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ کونے کونے میں بھی آیت الکرسی ڈال دو گے تو بھی نحوست رہے گی، ہر کمرے میں سورہ یاسین لٹکا دو گے تو بھی نحوست رہے گی۔ اس لیے کہ نحوست کوئی کسی اور نے نہیں بھیجا ہے، رہنے والا خود منحوس بن گیا ہے۔ کونے میں بیٹھ کر موبائل چیٹنگ ہو رہی ہے، آوازگی ہو رہی ہے، اپنے گھروں کو مسلمان بنائیے۔ اور تمام مسلمانوں اور میری مائیں اور بہنیں یاد رکھیے، رات میں سونے سے پہلے اس وقت تک نہیں سوئیں گے جب تک کہ سارے لوگ وضو نہ بنا لیں۔ وضو بنا کر بستر پہ جانے سے پہلے 2-4 منٹ دین کی باتیں کر لیجیے، اللہ کو یاد کر لیجیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لیجیے، پھر سونے جائیے۔ اگر موت آ گئی تو شہادت میں نام آئے گا انشاءاللہ، اور زندگی مل گئی تو کتنی بڑی زندگی ہوگی۔ ہمارے علماء کو چاہیے کہ جمعے میں اس کی تربیت دے، ہر محلے میں مجلس لگے ہماری بہنوں کی، اور اس مجلس میں ہر ہفتے عورتوں کو دین کی باتیں پردے میں رہ کر بتایا جائے، تاکہ جتنا مرد مسلمان بن سکے اس سے بہتر عورت مسلمان بن سکے انشاءاللہ۔ آج دنیا چاہ رہی ہے کہ مسلمان عورتوں کو گھروں سے نکال دیا جائے، مسلمان عورتوں کو آوارگی کے راہوں پہ ڈال دیا جائے۔ آج دنیا میں شادی کے سسٹم کو کمزور کرنے کی ناپاک کوششیں شروع ہو گئی ہیں۔ مسلمان مردوں یاد رکھو، یہ جو نکاح کا رشتہ ہے ایک عظیم رشتہ ہے۔ اللہ نے اسی رشتے سے انسانیت کی شروعات کی ہے، اور نکاح اتنا مبارک عمل ہے کہ اس دنیا میں پہلا کام جنت میں حضرت آدم اور حوا کے درمیان جو پہلا رشتہ اللہ نے عطا فرمایا وہ نکاح کے ذریعے سے عطا فرمایا۔ نکاح کے موقع پر بہت اہم باتیں ہم یاد رکھیں۔ آج اسی ملک میں ایک عائشہ نام کی ایک بچی، ہماری بہن عائشہ
وہ لڑکی آپ نے دیکھا لائیو ویڈیو بنا کر سوسائڈ کرتی ہے. سماج بھر چکا ہے, ہمارا دل بھر چکا ہے, ہم بے غیرت ہو چکے ہیں. وہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور آہ کرتے ہیں. ہمارے گھروں میں جو بیٹیاں ہیں کیا وہ عائشہ کی ہے؟ ہماری جو بیوی ہے کیا وہ ہمارے لیے عائشہ کی ہے؟ ہماری جو بہن ہے کیا وہ عائشہ کی ہے؟ ارے لوگوں, اس ایک عائشہ کی موت پر سینے پیٹنے والوں, اللہ اسے معاف فرمائے, لیکن اپنے گھر کی عائشہ کو تو بچا لو, اپنے گھر کی بیٹیوں کو تو بچا لو, اپنی بیویوں کو تو بچا لو, اپنی بہنوں کو تو بچا لو. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کیا ہو رہا ہے؟ ایک غریب باپ شہر کی مسجد میں نماز کے بعد جب سلام پھیرا جاتا ہے تو پیچھے سے ایک آواز آتی ہے. ایک بوڑھا آدمی 70-80 سال کا یا 60 سال کا کھڑا ہوتا ہے, کمزور آدمی, اور کھڑا ہو کر اعلان کرتا ہے, السلام علیکم برادران اسلام, میری جوان بیٹی ہے, اس کے نکاح کرنے کے لیے مجھے کچھ مدد کی ضرورت ہے. ارے او مسلمانوں, ارے وہ مسلمانوں, لاکھوں روپے کے موبائل خریدنے والوں, نیٹ پہ پیسے برباد کرنے والوں, مکانوں پہ ڈیکوریشن کرنے والوں, اپنے بچوں کے ناز نخروں پہ لاکھوں اڑانے والوں, او مسلمانوں, آج میری قوم کا ایک شخص اپنی غریب بیٹی کا بوڑھا باپ اپنی بیٹی کے ہاتھ کی مہندی سجانے کے لیے اور اپنی بیٹی کی ڈولی سجانے کے لیے ہمارے سامنے بھیک مانگ رہا ہے. غیرت ہونی چاہیے ہم لوگوں کو, غیرت ہونی چاہیے ہم لوگوں کو. ہم اپنی بیٹیوں کی شادی میں وہ نخرے کرتے ہیں کہ اسلام دور تک نظر نہیں آتا, دور تک نظر نہیں آتا. علماء کرام کو اعلان کرنا چاہیے کہ ہم ایسی شادیوں میں نہیں شریک ہوں گے. اور یاد رکھیے, شریک ہونا تو بات کی بات ہے, چودھری صاحبان, مکھیا جی, سرپنچ جی, وہ نیتا جی, وہ بڑے بڑے سرما, کان کھول کر سن لیجئے, شادی کے موقع پہ لڑکی والوں کی دعوت کھانا جائز نہیں ہے, جائز نہیں ہے. آج بڑے بڑے منتری جی بیٹھے ہوئے حرام کا لقمہ کٹ لے رہے ہیں. اسی لیے تمہاری بیٹیاں سکون سے نہیں رہتی ہیں, اس لیے تمہاری بہنیں آج سکون سے نہیں رہتی ہیں, کیونکہ تم نے دوسروں کی بیٹیوں کا سکون غارت کر دیا ہے. ایک باپ اپنی بیٹی میں, اپنی بیٹی کی شادی میں آنے والے مستنڈے حرام خور باراتیوں کو کھلانے کے لیے وہ قرضہ لے کر, سود پر پیسہ لے کر تمہیں کھلا رہا ہے. یہ حرام کا لقمہ کھا کر تم کبھی سکون سے نہیں رہ سکتے. وہ بھکاریوں, بیوی کے باپ سے بھیک مانگنے والے, جہیز کی رقم مانگنے والے بھکاریوں, اگر تمہیں بھیکی مانگنا ہے تو مسجد کے باہر کھڑے ہو جاؤ, ہم تمہیں بھیک ادا کر دیں گے. رمضان میں زکات مانگو, تمہیں زکات مل جائے گی. غیرت آنی چاہیے. ایک مرد ہو کر بستر بیٹی بیوی کے باپ سے مانگتے ہو, برتن بیوی کے باپ سے مانگتے ہو, گھڑی بیوی کے باپ سے مانگتے ہو. کیوں؟ تمہارا باپ کیا انٹرنیشنل بھکاری ہے؟ کیوں تمہارا باپ کیا دنیا کا سب سے بڑا بھاگر ہے؟ تم نوجوان نہیں ہو, تمہارے بازو میں طاقت نہیں ہے کیا؟ تم اپاہج ہو, تم عورت کی کمائی پر پلنے والے ہو. ایک یاد رکھو مسلمانوں, میرے بزرگوں, آئیے طے کیجئے کہ ہم اپنی اولادوں کو شادی کے نام پر بکروں کی طرف بیچیں گے نہیں, بلکہ حضور کے نواسے حسین کی طرح قربان کریں گے انشاءاللہ. آئیے, آج یہی وجہ ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں, سینکڑوں مسلمانوں کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ جا رہی ہیں. کون ہے اس کا ذمہ دار؟ میری قوم, ہم اور تم, ہم اور تم. کس کے ذمہ دار؟ آئیے آج ہم اس کو طے کریں کہ نکاح میں لڑکی والوں کی طرف سے دعوت نہیں کھائی جائے گی. جی آج میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, آپ کے قدموں پہ گزارش کر رہا ہوں, آپ کے ہاتھ پاؤں پکڑ کر کہہ رہا ہوں, آج ملک کہاں جا رہا ہے؟ وہ بیٹی اس لیے خودکشی کر لیتی ہے کہ اس کا شوہر, عائشہ کا شوہر پیسے مانگتا ہے, کہاں سے لا کر دے گا؟ آج کتنی بہویں بیویاں گھر میں ایسی ہے جس کے شوہر اس سے پیسے مانگتے ہیں, نہ ملے تو ساس کراسن تیل ڈال دیتی ہے. یہ انسانوں کے ماحول میں ہے, یہ انسان کا شہر ہے. کیا ہو گیا ہمیں, ہمارے بازو کو کیا ہو گیا؟ آج مسلمان بیٹیاں تباہ ہو رہی ہے. مسلمانوں بچا لو, دوسروں کی بیٹیوں کو تم تکلیف دو گے, کل تمہارے گھر میں بھی بیٹیاں پیدا ہوں گی. اس کا کیا کرو گے؟ تھوڑا صبر کرو. جب کوئی عورت
جب کسی بیوی سے شوہر کو تکلیف ہوتی ہے، جب کسی بیوی سے شوہر کو تکلیف ہوتی ہے اور شوہر اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہے تو پتہ ہے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں دیکھو میرا بندہ میری بندی کو میرے لیے معاف کر دیا ہے، اے میرے بندے جا میں تجھے معاف کر دے رہا ہوں۔ بیوی کی وجہ کر شوہروں کی مغفرت ہوتی ہے، اور گھر کی عورتیں بھی یہ سن لے کہ اپنے شوہر کو وہ خوش رکھے، اپنے شوہر کی عزت کرے، اپنے شوہر کا احترام کرے۔ بعض بیویاں بھی ایسی ہوتی ہے کہتی ہے کہ میری قسمت پھوٹی تھی جو میں تمہارے مقدر میں آ گئی۔ ایسا مت کہو، اللہ ناراض ہو گیا تو شاید تمہاری زندگی میں اچھے شوہر کا پیار نصیب نہیں ہوگا۔ اپنے شوہر کی عزت کرو، اگر وہ غریب ہے تو اللہ سے مانگو، اللہ اسے مالدار بنا دے گا۔ اگر وہ کمزور ہے تو اللہ سے مانگو، اللہ اسے مضبوط بنا دے گا۔ اپنی اولادوں کی عزت کرو، اپنے ساس سسر کی آپ کی عزت کرے اور اپنے گھر کو جنت بنائیے۔ مسلمانوں اس نکاح کے سسٹم کو درست کر لیجئے۔ ابھی تھوڑے دنوں پہلے چند سالوں پہلے برٹین کے شہزادہ، برطانیہ کے شہزادہ کی شادی ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے اس نے شادی کہاں کی؟ اس نے جا کے چرچ میں شادی کی۔ وہاں لازم ہے کہ کرسچن اپنے بچوں کی شادی چرچ میں کریں گے، چاہے وہ عرب پتی ہو، چاہے وہ بادشاہ کا بچہ ہو۔ لیکن ایک مسلمان ہے جسے اپنے نکاح کے لیے اللہ کا گھر مسجد نہیں ملتا۔ مسلمانوں نکاح مسجد میں کیجئے، رخصتی سہولت سے کیجئے، اور ولیمہ کیجئے تو ولیمہ بھی سادگی کے ساتھ کیجئے۔ پورے علاقے کو بلا کر کھلانا آپ کا لازم نہیں ہے۔ یہ قرض مت ڈالو کہ تمہیں میں نے کھلایا تھا تو تم مجھے کھلاؤ، نہیں۔ آپ اگر کسی کو کھلائے تو یہ نیت کرے کہ میں نے اللہ کے لیے کھلایا ہے، میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ برکت آئے گی آپ کے گھروں میں انشاءاللہ، آپ کی اولادیں نیک ہوگی، اور جب دنیا سے چلے جائیں گے قبر میں تو وہ اولادیں انشاءاللہ ثواب جاریہ بنے گی انشاءاللہ۔ آج سارا ہنگامہ ان عورتوں کو لے کر کیا جا رہا ہے۔ کتنی مسلمانوں کی بیٹیاں جلائی جا رہی ہیں، اور ہمارے کانوں پہ روئی، ہمارے کانوں پہ ریختہ تک نہیں جوئی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہماری بچیاں کس طرف جا رہی ہیں۔ گھروں میں سکون کی نیند نہیں ہے، تھانوں میں کیس، عدالتوں میں کیس مسلمانوں کے پڑے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں ان عدالتوں کو تو بخش دو، ان تھانوں کو تو بخش دو، ان گھریلو معاملات کو آپس میں سلجھاؤ اور ان کی عزت کرو۔ کہاں تھوڑی بہت باتیں نہیں ہوتی ہے، صبر کرنا سیکھیے، برداشت کرنا سیکھیے۔ اچھا مرد وہ ہے جو عورت کو برداشت کر لے۔ اچھی عورت وہ ہے کہ جسے شوہر دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے۔ دونوں ہی طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بھی ہدایت دی اور مرد کو بھی ہدایت دی۔ آئیے بے پردگیوں کو ختم کیجئے۔ میری بہنوں، لیکن تمہیں بھی قبر میں جانا ہے، اس قبر کے بارے میں تم کیوں نہیں سوچتی؟ جہاں تم تنہا رہو گی، تمہارے شوہر تمہارے ساتھ نہیں ہوں گے، تمہارے بیٹے تمہارے ساتھ نہیں ہوں گے، تمہارے ماں باپ تمہارے ساتھ نہیں ہوں گے، اور وہ قبر کی تنہائیاں جہاں اعمال کا حساب دینا ہوگا وہاں تم سے پوچھو گی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ شوہر سے پوچھیں گے تم نے اپنے بیویوں کا حق ادا کیا کہ نہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیویوں سے پوچھیں گے کہ تم نے شوہر کا حق ادا کیا کہ نہیں۔ جس بیوی نے اپنے شوہر پر ظلم کیا ہو، جو بیوی اپنے شوہر کو ستاتی ہے، اگر شوہر معاف نہ کرے تو وہ عورت کبھی جنت میں نہیں جا پائے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دینی بیداری لائیں اور اپنی عورتوں کو اور اپنی گھروں کی بہنوں کو دین سکھائے، اور دین سکھانے کی مجلس اور ادارے تیار کریں۔ ہر مسجد میں مکتب قائم کیجیے، جن مکتبوں میں 12 سال کی عمر تک کی لڑکیاں ناظرہ قرآن شریف، دعائیں اور سنت کے مطابق زندگی گزارنا سیکھ لے انشاءاللہ۔ اس کے بعد بلکہ 10 سال کی عمر تک، اس کے بعد جو بچی بڑی ہو جائے اس کے لیے الگ سسٹم، وہاں کوئی مرد نہیں پڑھائے گا، چاہے وہ جتنا بڑا فرشتہ والا مولوی ہو، چاہے جتنا بڑا فرشتہ صفت مولوی ہو، نہیں، بالکل نہیں۔ لیکن اب سوال اٹھتا ہے کہ اتنی پڑھی لکھی عورت کو کہاں سے بلایا جائے؟ تو ٹھیک ہے، پردہ ڈالیے بیچ میں، چاہے وہ 80 سال کے بوڑھے مولانا کیوں نہ ہو۔ یاد رکھیے، چاہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام کے سگے بھتیجا کیوں نہ ہو، کوئی نہیں، بالکل لاگ لپیٹ کے درمیان میں پردہ ڈالیے۔ مولانا صاحب کے ساتھ بھی ایک مرد بیٹھا ہو اور ادھر بچیوں کے درمیان میں ایک عورت بیٹھی ہو،
اور پڑھائیے اپنے بیویوں کو، پڑھائیے اپنے بچیوں کو، اعلیٰ تعلیم دیجیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہی بچیاں جب دین کو سیکھ لیں گی انشاءاللہ تو بٹ آپ کی بیٹیاں جب ڈاکٹر بنے گی، ارے میں مسلمانوں کی بیٹیاں ڈاکٹر بنے گی تو آپ کی بیوی بہو، آپ کی بہن، آپ کی ماں بیمار ہوگی تو غیر مرد کو دکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہماری بیٹیاں نہیں۔ بولو قوم کی آبرو بچے گی کہ نہیں بچے گی؟ آج گھر کی عورتوں کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے، وہ غیر مرد ڈاکٹر آپ کی بیویوں کو دیکھ رہا ہے۔ ہم کیا کریں؟ مجبوری ہے ہماری۔ مسلمان بیٹیوں کو ڈاکٹر بنائیے انشاءاللہ تاکہ ہماری بیٹیاں باوضو ہو کر، ہماری بیٹیاں مسلمان بیٹیاں ڈاکٹر ہو ماشاءاللہ اور باوضو ہو، آپریشن تھیٹر میں جائیں تو وضو بنا کر 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے اور کہے کہ اے اللہ میں ڈاکٹر ہوں، علاج کرنا میرا کام ہے، شفا دینا میرا کام ہے۔ ایسے بیٹیاں جب قوم میں ڈاکٹر ہوں گی تو ہماری گھروں کی عورتوں کی عزتیں بچیں گی انشاءاللہ۔ آج اسپتالوں میں مسلمانوں کے بچے پیدا ہو رہے، 3 دن ہو جاتے ہیں، بعض بچے 1 ہفتے ہو گئے، کہا مولانا صاحب ہم نے اپنے بچے کے کان میں اذان نہیں دی کیونکہ وہاں ڈاکٹر اجازت نہیں دیتے۔ حالانکہ اذان دینے سے وہاں کیا امریکہ کا بم گرے گا؟ لیکن بدماشی ہے، اذان نہیں دینے دیتے۔ باپ کو بھی اذان دینی نہیں آتی، ہائے ہائے باپ بن گئے ہیں، باپ بن گئے ہیں، موبائل چلانا آتا ہے، فیس بک پہ اپنی بیوی کے علاوہ 10 لڑکیوں سے چیٹنگ کرنا آتا ہے، موبائل پہ فیس بک پہ گرل فرینڈ نام کی حرام خور عورتوں سے تعلق رکھنا آتا ہے، مگر اس بے شرم باپ کو اذان دینا نہیں آتا۔ اصل میں غلطی اس نوجوان کی نہیں ہے، غلطی تو اس کے باپ کی ہے جس نے اپنے بیٹے کو سب کچھ سکھا دیا مگر اذان دینا نہیں سکھایا۔ مسلمانوں آج عہد کرو انشاءاللہ کہ ہم اپنے بیٹوں کو اس لائق بنائیں گے کہ باپ کے جنازے کی نماز امام صاحب نہیں، آپ کا بیٹا پڑھائے گا انشاءاللہ، آپ کا اپنا بیٹا پڑھائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے بھائی؟ ارے بھائی امام صاحب پڑھائیں گے تو جتنا درد ان کو ہوگا اس سے زیادہ بیٹے کو درد ہوگا جی کیوں؟ میں کسی کا جنازہ پڑھاؤں میں پڑھا دوں گا، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بیٹا پڑھائے گا تو روئے گا، کہے گا اللہ میرا باپ ہے، معاف کر، معاف کر۔ اپنے بیٹے کو اس قابل بنائیے۔ ہر مسلمان کے گھر کی بیٹیاں اس قابل ہو کہ گھر کی میت، عورت کی میت کو کوئی غیر نہیں بلکہ بیٹیاں غسل دیں، بیٹیاں غسل دیں۔ یہ مسلمانوں کی عورتوں کے اندر یہ ٹیلنٹ ہونا چاہیے، یہ صلاحیت ہونی چاہیے انشاءاللہ۔ یہ کیسے پیدا ہو، یہ کس طرح سے؟ آپ اس کی فکر کیجئے۔ اللہ نے آپ لوگوں کو پیسہ دیا ہے، پیسے جمع کیجئے، ایک جگہ دیجئے، گھیر دیجئے اس جگہ کو، اور اس جگہ میں بچیوں کے تعلیم کا ادارہ قائم کیجئے، بلائیے استادوں کو، پردے میں رکھ کے پڑھائیے۔ کچھ تو آپ کی بہو، کچھ تو آپ کے گھروں کی عورتیں سیکھیں گی۔ ماں بن گئی ہے بچوں کی، طہارت کے مسائل نہیں معلوم، سورہ فاتحہ ٹھیک سے یاد نہیں، نماز کیسے ہوگی؟ کس حال میں ہم دنیا سے چلے جا رہے؟ ناپاکی اور پاکی، حرام و حلال کی تمیز نہیں۔ آئیے اللہ سے مانگیے کہ اللہ اس معاشرے کو حلال بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ یہ پوری دنیا جس دن ہمارے گھر کی عورتیں دیندار ہو جائیں گی انشاءاللہ، یہ ساری دنیا والے ہماری قوم کو سلام کریں گے۔ میری بہنوں تم نقاب میں آ جاؤ، یہ دنیا اپنی اوقات میں آ جائے گی انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ تم نقاب میں آ جاؤ، یہ دنیا اپنی اوقات میں آ جائے گی۔ ارے تم بیماری سے بچنے کے لیے ماسک پہنتے ہو، ہم آواروں سے بچنے کے لیے ہماری بہنیں نقاب پہنتی ہیں۔ اب تو جو لوگ برقعے کے خلاف تقریر کرتے تھے، برقع ہٹاؤ، برقع ہٹاؤ، برقع ہٹاؤ، وہ بھی چھوٹا سا برقع پہنتے تھے۔ ارے آپ کے منہ میں کیا ہو گیا؟ آپ تو اپنا منہ کھولو، کیا نہیں ماسک پہننا ضروری ہے میاں۔ آج تم کورونا کے ڈر سے ماسک پہن رہے ہو، ہماری گھروں کی بیٹیاں شیطان سے بچنے کے لیے نقاب پہنتی ہے، الحمدللہ۔ آئیے اپنے معاشرے پہ توجہ دیجئے، تب آپ کا جلسہ کامیاب ہوگا، تب یہ پیغام کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس علاقے میں امن عطا فرمائے، خوشحالی عطا فرمائے، آپ کے گھروں میں برکت عطا فرمائے۔ جو بیمار ہے اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، جو بے روزگار ہے اللہ ان کو روزگار عطا فرمائے، جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں اللہ انہیں نیک رشتہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اولادوں کو نیک اور صالح بنائے، بیویوں کو وفادار بنائے، مردوں کو دیندار اور شریف بنائے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دے کر نصیب فرمائے۔ اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اللہ اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے جذبہ محبت و احترام پیدا فرمائے۔ اللہ ہمارے بھارت میں امن و شانتی عطا فرمائے۔ اللہ اس دیش میں رہنے والے مسلمان بھائی، ہندو بھائی، سارے بھائی بہنوں میں آپس میں بھائی چارگی اور محبت عطا فرمائے۔ مسلمانوں، اپنی عورتوں کی بھی عزت کرنا اور دوسروں کی عورتوں کی بھی عزت کرنا۔ ہندو بھائیوں کی بھی ماں بہنوں کو اپنی ماں بہن سمجھ کر ان کی بھی عزت کیجیے، کسی پر بری نظر نہ اٹھے، اور لوگوں کے لیے اپنے دلوں کو بچھا دیجیے۔ اللہ اس ملک میں امن و امان عطا فرمائے، ہمیں اور آپ کو، ہم سب کی آل اولاد کو، آپ سب کی آل اولاد کو، اللہ پوری امت مسلمہ کو عزت، عافیت، سلامتی، خیر، خوشحالی، تندرستی، صحت، ایمان، اللہ ان سب صفات کے ساتھ اسلام پر زندگی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔